جلسہ فیضانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ فرنٹ فنکشن ہال ظہرآباد میں منایا گیا۔ اس جلسے میں الحاج سید احمد محی الدین جیلانی المعروف نوری شاہ ثانی چشتی القادری صاحب نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی یہ خاص رپورٹ۔ وہ بھی گلپوشی کرنے کے لیے تشریف لائے، حسین پر تشریف لائے۔ اور شہزادے عالم سرکار حضرت المشائخ کے جو تشریف فرمائے شہنشاہی پر ان کی بھی جناب محمد تنویر احمد صاحب گلپوشی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، جو اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جناب جہانگیر صاحب اور محمد عبداللہ صاحب جو گلپوشی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تشریف لائے اور گلپوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اللہ والوں سے بہت سے آتے ہیں اور ان کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں۔ محمد عظمت پاشا صاحب قبائل جو سابقہ وائس چیئرمین ہیں، تشریف لائے اور گلپوشی فرمائے۔ محمد اکرم صاحب جو خواہش رکھتے ہیں اللہ کی گلپوشی کرنے کے لیے، وہ بھی تشریف لائے۔ دیگر حضرات جو بھی چاہتے ہیں گلپوشی کرنا، جلسے سے تشریف لائے، گلپوشی فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحوں میں حضرت اللہ کا وسیلہ اور جناب موتی رام صاحب اور رامو صاحب جو کونسلر ہیں، وہ بھی تشریف لائے اور حضرت اللہ کی گلپوشی فرمائے۔ جناب نظام صاحب بھی یہاں پر جو تشریف فرمائے، وہ شہر سے تشریف لائے اور حضرت اللہ کی گلپوشی فرمائے۔
الحمدللہ بلا تاخیر رسول اللہ ان کا ہم کو بہت ہی بےچینی سے انتظار ہے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے الحمدللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. آپ لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا رسول اللہ سے معلومات فرمائیں. میں رسول اللہ کو بہت ادب احترام کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں. آئے اور اپنی ہدایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. यहाँ पर भाई बैठ जाइए. सब मतलब बदल दिया वैसे रहते धरती वैसे रहते बोला मतलब الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم خلفائے کرام و علماء نظام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کے احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ. مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں پر. اس نے ہم اور آپ کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے محبوبین کا غلام بنایا، اور ان کے دامنوں سے اور ان سے عقیدت اور محبت رکھ کے زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں ایک انمول موقع عطا فرمایا. الحمدللہ. سب سے پہلے مجھے ایک بات آپ تمام سے پوچھنا ہے
کہ آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہیں یا کچھ اور عقیدہ اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کون سا عقیدہ اپنے اندر ہے؟ بولیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے یا کوئی اور کسی کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ سنیں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ۔ لیکن جب میں درود شریف کا ورد کیا، جب میں درود شریف پڑھا، آوازیں پوری ٹھنڈی نظر آ رہی تھی۔ درود شریف کوئی بھی زور سے، شور سے، ذوق سے، محبت سے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ اپنے اندر اندر کچھ گنگنا رہے ہیں۔ معلوم تک نہیں ہو رہا ہے کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم عاشق ہیں محمد الرسول اللہ کے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب میں درود پڑھ رہا ہوں تو میں رسول اللہ کو سامنے رکھ کر درود بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ میرے سامنے ہیں اور میری دعا، میرے درود کو رسول اللہ خود قبول فرما رہے ہیں۔ یہ کیفیت کے ساتھ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے، خدا کی عزت کے قسم ہمارے وہ درود اور سلام کو رسول اللہ خود قبول فرمائیں گے۔ پڑھیے درود۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رکھے۔ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اور آپ کو، غلاموں کو، ہمارے آقا حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جلسے فیضان غوث اعظم اس محفل میں جمع ہو کر ہم کو ایمان و احسان کے تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ محفل الحمدللہ ایک ایسی محفل ہے جس محفل میں شریک ہونے سے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ایسی محفل میں اللہ ہم اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ والے ہم کو بتلاتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہم کو بیان فرماتے ہیں، انبیاء کا ذکر کرنا در حقیقت عبادت ہے، تو اولیاء کا ذکر کرنا در حقیقت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آج ہم کو رسول اللہ کے ذکر میں بھی اللہ ہم کو جمع کیا، امام الانبیاء کے بھی ذکر میں اللہ ہم کو جمع کیا، اور امام الاولیاء غوث الاعظم کی بھی یاد میں اللہ ہم کو جمع فرمایا ہے۔ دونوں کی یاد میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ تو یہ محفل در حقیقت ہماری عبادت کی بھی محفل ہے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کی بھی محفل ہے۔ ہم یہ یقین کے ساتھ بیٹھے کہ میں محفل میں آیا ہوں، میری مغفرت کی محفل ہے، میری مغفرت ہونے والی ہے، اللہ میری مغفرت کرنے والا ہے، غوث الاعظم کے وسیلے سے صدقے میں محمد الرسول اللہ کا۔ یہ کیفیت اور یہ یقین کے ساتھ یہ محفل سے اگر ہم اٹھیں گے، میری مغفرت ہو گئی ہے اس محفل میں شریک ہونے سے، تو خدا کی عزت کے قسم اللہ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا، ضرور اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ اس محفل کی بدولت مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا، ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو یقین کی دولت عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے۔ یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا بزرگوں، ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری خبر بھی آسان ہو جائے گی، اللہ ہمارے حشر کو بھی آسان فرما دے گا۔ آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ آج غوث اعظم کے تو نام لے ہوا ہم ہیں، آج ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی کا تو اعلان کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ یقین کی کمی ہے۔ آج
آج یقین ہمارے اندر نہیں ہے، آج یقین کی ہمارے اندر کمی ہے۔ بزرگوں، یقین کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام یقین ہے۔ اللہ والے بیان فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ نے ہم کو بتلایا ہے، الایمان هو الیقین، ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ آج یقین ہمارے اندر نہیں ہے، باقی کی ہر بدولت ہمارے پاس ہے۔ آج زبان ہے، زبان سے ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں غوث العظم کا غلام ہوں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میں غوث العظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ غوث العظم کے غلامی پر مجھے فخر ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا ایک ادنا سا کتا ہوں، غلام ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس کی غلامی پر ہم کو ناز ہے، یہ ناز رکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا غلامی اور یہ ناز صرف زبان کی حد تک ہے، دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب یہ غلامی کا ناز، بزرگوں، جب رسول اللہ کی غلامی کا ناز، جب غوث العظم کے دامن کو جو تھامے ہیں، اگر اس کا ناز، اس کی کیفیات اگر ہمارے دل کو اتر جائے گی، خدا کی عزت کی عظمت، اللہ ہمارے اندر یقین کی کیفیت پیدا فرمائے گا۔ یقین کیا؟ کس بات پہ یقین ہمیں کرنا ہے؟ ہمارے کو یقین الحمدللہ ہے، ہم کو یقین ہے، ہمارے مرد ہونے پہ ہمارے کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، مرد ہونے پہ یقین ہے یا عورت ہونے پہ یقین ہے؟ عورت ہونے پہ کسی کو یقین نہیں، مرد ہونے پہ الحمدللہ سب کو یقین۔ بزرگوں، ہر کسی کو یقین ہے میں مسلمان ہوں، یقین ہے یا نہیں؟ ہر کسی کو یقین ہے بزرگوں اپنی دولت پہ، ہر کسی کو یقین ہے اپنے ہنر پہ، ہر کسی کو یقین ہے اپنے تجربے پہ، لیکن اگر ہم کو یقین نہیں ہے تو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں، اور نہ ہی محمد رسول اللہ کی بات پہ ہمیں یقین۔ اگر یقین ہمارے اندر رہتا تو بزرگوں مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، بزرگوں مسلمان کبھی خوف اور حزن میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، بلکہ یقین جب اپنے اندر رہتا ہے تو وہ عزت سے رہتا ہے اور یہ اطمینان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب یقین اس کے اندر رہتا ہے، وہ بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ، محمد رسول اللہ کی بات پہ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں بے سر و سامان نہیں ہوں، بلکہ رسول اللہ میرے اوپر سایہ فگن ہے، اللہ کی مدد میرے اوپر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور میری ہر ضرورت کو، صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ میرے خواہشوں کو بھی وہ پورا کر رہا ہے۔ آج کہاں ہے ہمارے اندر یقین؟ غوث العظم کے یاد میں اللہ ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بڑا لاکھ شکر ہے، اللہ کا ہم پر لاکھ شکر ہے، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے، اللہ ایسی نعمت اللہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کوئی غیر سند یافتہ ولی کی یاد میں جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ آقا کی یاد میں اللہ ہم گنہگاروں کو جمع کیا ہے۔ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ شہنشاہ ولایت، وہ قطب الاحطاب، غوث ثقلین، محبوب سبحانی، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ آپ کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ ہم کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کی محفل میں آ کے بیٹھنا، آپ کی یاد میں آ کے بیٹھنا، دوسرے معنوں میں اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء سے جوڑ دیتا ہے، اس کو اللہ اپنے اولیاء سے جوڑ دیتا ہے، اولیاء کی صحبت میں بٹھا دیتا ہے، اولیاء کی یاد میں اللہ اسے شامل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، اللہ ان کی یاد میں ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ لیکن ہم جب جمع ہوئے ہیں، ہماری یہ نیت، یہ کیفیت نہیں رہنا صرف کہ میں یہاں پر اس محفل میں آیا ہوں
تو میں غوث الاعظم کی محفل میں آیا ہوں تو غوث الاعظم کے کرامتوں کو سنوں گا میں۔ اب بیان سے واپس جانے کے بعد شیطان ہمارے اندر ایک پیدا کرتا ہے کیفیت، غوث الاعظم کے نام سے تو محفل رکھے لیکن ایک بھی کرامت سننے کو نہیں ملی۔ یہ کیسا فیضان ہے غوث اعظم ہے، یہ کیسا فیضان ہے غوث اعظم، کیسا چرچا ہے غوث الاعظم کا، کیسی یاد منا رہے ہیں۔ ہمارا تو ٹرینڈ بن گیا ہے، ہمارا طرز عمل بن گیا ہے، بزرگوں طرز زندگی بن گیا ہے، طرز سنوائی بن چکی ہے معاملہ۔ وہ جو بھی مشائخ، جو بھی عالم کی صحبت میں بیٹھتے، غوث الاعظم مردے کو زندہ کریں، غوث الاعظم ایک مرے ہوئے مرغے کو زندہ کیے، غوث الاعظم ایک مردے کو زندہ کیے، غوث الاعظم اپنے اشارے سے یہ کیے۔ الحمدللہ ہم کرامت کو ماننے والے ہیں، غوث الاعظم کی بولیے کرامات کو ماننے والے ہمیں شک نہیں ہے، لیکن غوث الاعظم کرامتوں کو دکھائے کس مقام پہ جا کے، کون سے مقام پہ جا کر کرامتوں کو دکھائے؟ ارے ذرا غور کرو، جس مقام پہ جا کے غوث الاعظم کرامتوں کا ظہور فرمائے وہ مقام یہ معاملی مقام نہیں ہے بلکہ ولایت کا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کی قربت کا مقام ہے، اللہ کے وصل کا مقام ہے۔ ہم ان کی محفل میں آئے ہیں تو یہ آرزو، یہ تمنا کے ساتھ نہ آئے کہ میں صرف غوث الاعظم کے کرامتوں کو سنوں گا، بلکہ یہ کیفیت کے ساتھ آئے، یہ نیت کے ساتھ آئے، اے پاک پروردگارا میں تیرے ولی کی یاد میں اس کی محفل میں جا رہا ہوں، تو مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اس محفل کی برکت سے مجھے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے، مجھے بھی کچھ تو اپنے اولیاء کے فہرست میں شامل فرما دے۔ یہ نیت سے آنا صرف کرامتوں کو سننے کے لیے نہیں، بزرگوں کرامتوں کو سننے سے بزرگوں ہم کو موقتی جذبہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن دائمی جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دائمی جذبہ کب ہمارے اندر رہے گا بزرگوں؟ دائمی جذبہ کب ہمارے اندر رہے گا؟ جس علم پر غوث الاعظم نے محنت کیا ہے اس علم کو حاصل کرو، وہ علم کو حاصل کرو۔ بزرگوں کرامات غوث الاعظم سے کہیں زیادہ علم غوث اعظم کی اہمیت ہے، علم غوث اعظم کی اہمیت ہے۔ کرامات غوث اعظم بزرگوں غوث الاعظم بھی کرامتوں کو دکھائے اور بھی اللہ کے اولیاء کرامتوں کو دکھائے یا نہیں دکھائے؟ بولیے یہ ظہیر آباد میں بھی کچھ اللہ کے اولیاء ہوں گے، وہ بھی کرامتوں کو دکھائے ہوں گے نا؟ مجھے تو نہیں معلوم، آپ لوگ ادھر کے رہنے والے بولیے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ ہر ولی کرامت کو دکھاتا ہے۔ کرامت یہ دیکھو میں کرامت دکھا رہا ہوں بلکہ کوئی ولی نہیں دکھاتا۔ اچھا ذرا غور سے سنیے، میں اب کرامت کو دکھانے جا رہا ہوں لہذا تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو جائے، یہ دیکھو بلکہ کرامت تو نہیں دکھاتا ولی۔ بزرگوں ولی کی کرامت کیسا ظہور میں آتی ہے؟ اللہ والے ہمیں کیا بیان فرمائے؟ کرامت بولتے کسے؟ خرق عادت کو، عادت کے خلاف اگر کچھ عمل ہوتا ہے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے۔ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرا کے کرامت ظاہر نہیں کرتا بلکہ متوجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ ولی اگر انگلی اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس میں اثر ایسا پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو اللہ بدل دیتا ہے۔ بزرگوں وہ کرامت پیدا کیسے ہوئی؟ جو علم وہ اللہ والے اپنے شیوخ کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے، وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک کیفیت کو پیدا فرمایا۔ ہم بھی یہ کوشش کریں علم غوث اعظم حاصل کریں۔ کیا علم ہے غوث الاعظم کا؟ غوث الاعظم کس چیز پر محنت کر کے گئے ہیں؟ غوث الاعظم جو علم ہمیں اپنے غلاموں کو دیے ہیں وہ علم سے ہوتا کیا ہے؟ کرامت تو ہے اپنی جگہ لیکن سب سے پہلے بندے کے اندر اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی بات پہ بندے کو یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ یقین کی کیفیت ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، وہ ایمان کی نعمت اللہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا کرے۔ جب ایمان آ جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی؟ ایمان آ گیا، ایمان والے ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ بولیے آپ لوگ۔ الحمدللہ ایمان والے ہے یا نہیں
ہے تو پھر کیا نشانی ہے ایمان والوں کی؟ کیا نشانی ہے؟ ہمارے حساب سے جو ایمان ہے وہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں کیسا ایمان ہے، ہم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسا ایمان ہمارے اندر ہے، لیکن ہم جو جان رہے ہیں یہی ایمان اچھا ہے، بالکل درست ہے، یہ ہم نہیں بول سکتے جب تک کہ اولیاء کی زبان سے نہ نکلے، جب تک کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے نہ نکلے، جب تک کہ اللہ اس کے نشانیوں کو بیان نہ کرے۔ اگر وہ نشانی اگر ہمارے اندر ہے، ہم یہ مطمئن ہو سکتے کہ الحمدللہ میں تو ایمان لایا ہوں، یہ قابل قبول ایمان ہے۔ ورنہ ہماری نظر میں ایمان کیا، ہماری نظر میں ایمان کیا؟ ہم ایمان کا تو دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن غیر مسلمانوں کا ہم اسٹائل بھی مار رہے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بھی نہیں ہے۔ بزرگوں یہ کیسا ایمان؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے، غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان اپنے اندر رکھتا ہے، جو ایمان جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ بندے کے اندر 3 خوبیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے، 3 خوبیاں اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ ارشاد غوث اعظم میں سنا رہا ہوں، اچھی طریقے سے سنیے، اگر یہ 3 خوبیاں ہمارے اندر ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں، یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہے تو رسول اللہ کی بات پہ ہم یقین رکھنے والے ہیں، یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ 3 خوبیاں کیا بیان فرما رہے ہیں غوث الاعظم؟ مومن ہر وقت 3 صورتوں میں رہتا ہے، 3 حال میں رہتا ہے، 3 خوبیاں اس کے اندر رہتی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے، غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کی پابجائی کرتا ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ دوسری خوبی غوث الاعظم بیان فرما رہے ہیں، دوسری صفت بیان فرما رہے ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے وہ بندہ اجتناب کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی سرکار غوث الاعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ بندہ مومن ہر وقت اللہ جس حال میں رکھا اس پر راضی رہتا ہے، اللہ جس حال میں اسے رکھا وہ بندہ اس پر راضی رہتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں ہیں ہمارے اندر، اوامر کی پابندی ہے، منہیات سے ہم بچ رہے ہیں، اور تیسری خوبی غوث الاعظم ارشاد فرما رہے ہیں ہر حال میں وہ بندہ راضی رہتا ہے جس حال میں اللہ اس بندے کو رکھتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں ہیں، اوامر کی پابندی آج ہمارے اندر ہے، منہیات سے ہم بچ رہے ہیں، اور تیسری خوبی ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہے۔ اگر ہے الحمدللہ ہم یقین کے رکھنے والے، ہم ایمان کے رکھنے والے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کس کام کا؟ صرف زبان کی حد تک ہے، قلب میں داخل نہیں ہوا ہے، قلب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوتا ہے اللہ اس پر مدد، اللہ کی مدد اس بندے پر نہیں آتی، اللہ اس بندے کی مدد نہیں فرماتا، زمین اور آسمان سے برکتوں کا رحمتوں کا نزول نہیں کرتا اللہ اس بندے پر۔ اسی لیے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہے۔ آج بتلائیے، ہم مومن کا ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہمارے کوئی اطمینان ہے اپنی زندگی میں؟ بولیے، ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگوں کو اطمینان ہے؟ اطمینان ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے ہماری زندگی میں، اللہ کی مدد آ رہی ہے، رحمتوں سے برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر رہا ہے۔ بزرگوں، 'کو، 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 'ko، 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 'ko،
آج کس کو ہے؟ الا ماشاء اللہ، کسی کو نہیں، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان، بادشاہ بھی ہے تو انہیں پریشان ہے، بزرگوں ایک مڈل کلاس بھی ہے تو انہیں بھی پریشان، اور ایک فقیر بھی ہے تو وہ بھی پریشان، ہر کوئی پریشان، امام بھی پریشان، مؤذن بھی پریشان، خطیب بھی پریشان، مفتی بھی پریشان، ہر کوئی پریشان۔ بزرگوں یہ کیوں پریشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزرگوں یقین کی کیفیت صرف قرآن کر رہا ہے، بزرگوں پریشانی ہمارے کو نہیں ہے، دل سکون ہے ہمارا،
آج کس کو ہے؟ الا ماشاء اللہ، کسی کو نہیں، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان، بادشاہ بھی ہے تو انہیں پریشان ہے، بزرگوں ایک مڈل کلاس بھی ہے تو انہیں بھی پریشان، اور ایک فقیر بھی ہے تو وہ بھی پریشان، ہر کوئی پریشان، امام بھی پریشان، مؤذن بھی پریشان، خطیب بھی پریشان، مفتی بھی پریشان، ہر کوئی پریشان۔ بزرگوں یہ کیوں پریشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بزرگوں یقین کی کیفیت صرف قرآن پڑھ لینے سے، حدیثوں کو پڑھ لینے سے آ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ علم کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہ علم حاصل کرنا ہر کسی پر ضروری ہے۔ بزرگوں اس علم کو حاصل کرو، اس کے رہتے ہوئے اس علم کو حاصل کرو جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پیدا کیا ہے۔ بزرگوں اس علم کو حاصل کرو جو علم محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو عطا کیا ہے، اپنی صحبتوں میں بٹھا کر عطا کیا۔ اس علم کو حاصل کرو جو غوث الاعظم اپنی صحبت میں بٹھا کر اپنے غلاموں کو عطا کیے ہیں۔ بزرگوں وہ علم کیا ہے؟ وہی علم سے اللہ ہمارے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے۔ جب وہ علم ہم کو ملتا ہے تو ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج کیا کیفیت ہے؟ ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان ہے یا نہیں ہے پریشان؟ اللہ تعالی ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ایمان کی اعلیٰ نعمت و دولت حاصل عطا فرمائے۔ بزرگوں یہ کیفیت جو ہمارے اندر ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کے اندر تھی، کچھ صحابہ کے اندر تھی۔ بستی کے گاؤں کے لوگ آ کے، اعرابی لوگ آ کے سرکار سے عرض کرنے لگے، بدو لوگ آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کا وعدہ ہے زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، ہماری زندگی میں تو نہیں، ہماری زندگی میں تو نہیں ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ اعرابی لوگ جب آ کے سرکار سے عرض کرنے لگے، اللہ ادھر جبرائیل کو بھیج کر یہ کہہ رہا ہے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو کیا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اعرابی لوگوں سے قل لم تؤمن، تم لوگ مومن نہیں ہیں، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم تسلیم کیے ہیں، ہم تسلیم کیے ہیں، ایمان والے ہم نہیں، تسلیم کیے ہیں۔ اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تم مسلمان تو ہے لیکن تمہارے دلوں میں، تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یقین داخل نہیں ہوا ہے۔ بزرگوں جب صحابہ سے اللہ اپنے رسول اللہ کے ذریعے کہلوانے لگا رہا ہے تو پھر ہمارے کو بھی محنت کرنا ہے یا نہیں؟ بولیے، بچے بول رہے کرنا، بول کے پیچھے والے نہیں بول رہے، کرنا یا نہیں کرنا؟ جب کرنا تو کیسا کرنا؟ پھر کرنا تو ہے، کیسا کریں گے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ سلسلہ نوریہ، سلسلہ عارفیہ کو ہر گاؤں بستی میں قریے میں اللہ پھیلا رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جٹ کر اگر یہ علم کو حاصل کریں گے اللہ ضرور ہم پر فضل فرمائے گا، ضرور ہم پر فضل فرمائے گا۔ کیا جب یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے، حضور غوث الاعظم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 3 اوصاف اس کے اندر ہمیشہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، احکام کو مانتا ہے اور اس کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ جائزہ لے کر دیکھو ہم کیا اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ بولیے، اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ ہم مان رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ کیا ہے اللہ کا حکم؟ نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ نمازوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہمارے کو؟ نمازوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم کو تو میں اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں، اللہ کے حکم کو مان تو رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل تو کر رہا ہوں، نمازاں تو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن وہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے ہم؟
نماز بھی ہوئی، گناہ بھی ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ نماز بھی ایک طرف، گناہ بھی ایک طرف۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بے شک نماز فحشات اور منکرات سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ ہماری نماز بچا رہی بزرگوں، ہم کیا بچ رہے ہیں؟ امام تک بھی نہیں بچ رہا ہے، امام تک نہیں بچ رہا ہے۔ معاف کرنا یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، وہ بھی پیسے کے خاطر امامت کر رہا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کے خاطر ہم پیچھے ٹھہر رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھا کے نکل رہا ہے گناہوں میں مصروف، ہم بھی نکل رہے ہیں گناہوں میں مصروف۔ یا ایسی نمازیں ہماری ہیں بزرگوں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، نماز کو ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بالکل اللہ کا حکم ہے، لیکن کیسا ہم بجا لا رہے ہیں، کیسا ہم حکم مان رہے ہیں، کیسا ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ بزرگوں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ نماز اللہ کو مطلوب نہیں، صرف صورت نماز ہم اختیار کیے ہیں، حقیقت نماز سے ہم کو کوئی تعلق نہیں۔ ہم سجدہ کر رہے ہیں، کس کا میں سجدہ کر رہا ہوں، کون سجدہ کر رہا ہے، کیوں میں سجدہ کر رہا ہوں، کدھر سجدہ کر رہا ہوں، آخر یہ سجدے سے مجھے ملتا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میرے والد ارشاد فرماتے تھے آج مسلمانوں کی نماز ایسی ہے اللہ ماشاءاللہ جیسا مرغ دانا کھاتا نہ کڑ 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 کر ختم۔ ایسا ہے یا نہیں ہمارا؟ نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو اللہ عذاب دیتا۔ نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھے تو اللہ کیا دیتا؟ عذاب دیتا، جہنم میں ڈالتا۔ جہنم کے ڈر سے آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے یا جنت کی خواہش میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں، خالصتاً اللہ کی محبت میں کوئی نماز نہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو یا تو جہنم کے ڈر سے یا جنت کے خواہش میں۔ اللہ کے لیے کون نماز پڑھے گا؟ بزرگوں، وہی نماز پڑھتا ہے جس کے اندر اللہ کی ذات کو یقین ہوتا ہے، بزرگوں جس کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے، بزرگوں اس کی نماز ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اس کی نماز ہوتی ہے۔ بزرگوں، یہ علم حاصل کرو جو علم رسول اللہ اپنے غلاموں کو دیے۔ بزرگوں، وہ علم حاصل کرو جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ علم کا کیا مقام ہے جی؟ علم کا کیا مقام ہے؟ غور کرو ذرا، وہ علم کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بولو، نہیں کرنا نا؟ اگر کرے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن جب یہ علم کسی کے اندر آ جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تو آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہو گیا؟ مسجود ملائک بنایا نہیں بنایا؟ اللہ ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، لیکن سجدہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں، ادھر بابا کو فرشتے سجدہ کرے اور ہمارا سجدہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ بزرگوں، سجدہ ہم جب کر رہے ہیں کیا کیفیت ہونا ہماری؟ اگر ہم یقین کے رکھنے والے ہوتے، اگر ہم اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا، ایمان والے ہوتے، خدا کی قسم ہمارا سجدہ یہ مصلی پر نہیں ہوتا بلکہ مولا کے 2 قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے 2 قدموں میں بندہ سجدہ کرتا ہے۔ ہماری نماز امام کے پیچھے ٹھہرنے کو نہیں، بلکہ جب بندے مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز در حقیقت معراج ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے۔ بزرگوں، نماز میں جب بندہ ٹھہرتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ آج ہمارے کو معلوم کیسا اللہ سے بات کرتے؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اللہ کی محبت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یقین کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی،
یاد رکھنا اس وقت تک جس طرح اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے ہم نہیں بجا لا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے بھی تو جہنم کے ڈر سے یا جنت کی خواہش میں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی اللہ کا حکم کو نہیں بجا لا سکتا۔ بزرگوں، اگر ہم اللہ کی محبت میں اگر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، عزیز دوستو، وہ محبت میں مزہ کیا رہے گا؟ بزرگوں، اس عبادت میں مزہ کیا رہے گا؟ اس عمل میں کیا مزہ رہے گا؟ نہ خشوع رہے گا، نہ خضوع رہے گا نماز میں، نہ حضور خلق والی نماز رہے گی۔ ذرا مچھر کاٹ دیا تو ایک بارش اوپر ہم ہے یا نہیں ہے نماز میں؟ ذرا مکھی ذرا ہمارے کو دم کرنا شروع کری ناک کے پاس یا کان کے پاس، بے چینی کا اظہار کر رہے یا نہیں کر رہے ہم؟ ذرا سانپ کو دور سے جاتے ہوئے دیکھے، نماز توڑ کے بھاگ رہے یا نہیں بھاگ رہے؟ اپنی جان بچانا اچھا ہے، شریعت کے حساب سے بھی ہمارا سانپ اگر سامنے سے آ گیا اپنی جان بچاؤ، شریعت اجازت دے رہی ہے، لیکن ہماری توجہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی نماز میں، عبادت میں ہماری توجہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی ہے، نظر اللہ سے زیادہ غیر اللہ پہ رہتی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا پڑوسی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرا سسرا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرا سالہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرے استاد دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، ان کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کس کے لیے ہے؟ سسرے سالے بہن بھائی کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو۔ اگر ان کے لیے ہے تو پھر یہ آگے یہ بھی نخرے مت کرو اللہ کے سامنے، اللہ اس کو پسند نہیں فرمائے گا۔ یہ نماز اگر ہم پڑھیں گے، اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ حضور خلق والی نماز سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا، جب نماز میں غیر اللہ کے خیال میں جب نماز پڑھتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے جب نماز پڑھتا ہے، جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تشت میں رکھ کے، اے پاک پروردگارا، یہ فلاں بن فلاں یہ تیرا بندہ تیری عبادت کیا ہے، اے پاک پروردگارا اسے قبول فرما۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھ کے، اے فرشتوں اس کی عبادت کو کالے کپڑے میں باندھ دو اور جو عبادت کیا اس کے منہ پہ مارو، ایسی عبادت مجھے پسند نہیں، ایسی عبادت مجھے پسند نہیں۔ تو کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ پھر کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ بزرگوں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی مال کی فکر نہیں، اپنے اولاد کے جانے کا غم نہیں، بزرگوں اپنے خاندان کو لوٹا ہوا دیکھے تب بھی کوئی فکر نہیں، کوئی چیز کی فکر نہیں۔ کیسی نماز؟ سب کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بھوکے نظر آ رہے ہیں، سب ہے، لیکن حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اتنا سب رہنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ جو کہہ رہے ہیں، اللہ ویسے سجدے کو پسند کرتا ہے، اللہ ویسے سجدے کو پسند کرتا ہے، ویسی نماز کو پسند کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، ویسی نماز پڑھنے والے ہے یا نہیں ہے بول کے تو دنیا ہے، نہیں ہے تو دنیا کب کی نکل جاتی، کب کی فنا ہو جاتی۔ ویسی نماز پڑھنے والے، وہ ویسی نماز پڑھنے والے نہیں ہے تو نہیں ہے، ان کے جوتیوں کے گرد کے برابر وہ ایمان کے ساتھ تو نماز پڑھنے والے بھی ہے، اسی لیے دنیا خائب ہے، ورنہ یہ دنیا کا ظہور کب کی، یہ دنیا جو خائب ہے کب کی فنا ہو جاتی۔ یہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ایمان کا علم حاصل کرو، ایمان کا علم حاصل کرو۔ جب یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا، جب محبت الہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، جب محبت رسول ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، جب محبت غوث اعظم ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہوگا کیا؟ ہم مجبوری میں اللہ کی عبادت نہیں بلکہ محبت میں، ذوق میں، شوق میں آ کے اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہم بنیں گے، عمل کرنے والے ہم بنیں گے۔ دوسرا ارشاد کیا ہے غوث اعظم کا؟ دوسرا ارشاد کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا اللہ کے حکم کو مانتا ہے بندہ، ہو ہر وقت وہ اللہ کے حکم کے عمل میں مصروف رہتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے وہ رکتا ہے، منہیات سے وہ پرہیز کرتا ہے،
رکتا ہے، ہم رک رہے ہیں؟ جائزہ لو ہم ذرا، ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ آج ہم کو گناہ کرنے میں مزہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، گناہ کرنے میں ہمارے کو مزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بولو، چھپاؤ نہ کو۔ آپ نہیں بولے تو ہی معلوم ہے آپ کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ بتلائیے، گناہ کرنے میں ہمارے کو مزہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ جب سن کے بھی نہیں اٹھا رہے نا، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں سے ہمارے کو نفرت پیدا کرے، نفرت پیدا ہو جائے گناہوں سے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ گناہ میں اتنا ہم کو لذت، اتنا ذوق، اتنا شوق۔ ہمارے پیچھے تو دشمن جو لگے ہوئے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتے جائے، اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کرتے جائے۔ وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا بدماش، اے اللہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی کو بھی رکھ دیا، نفس کو۔ اس کا تو کام یہی ہے کہ ہمیشہ بندے کو اللہ کے لذات میں مصروف کرتے جاتا ہے، خواہشات پیدا کرتے جاتا ہے، اور خواہشات کا دیوانہ بناتے جاتا ہے، خواہشات کا دیوانہ بناتے جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آرام سے، بے چینی ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو آج کے زمانے میں؟ خالی بیٹھا ہوں، کیا کروں، کچھ تو بھی دیکھ لیتے رہتا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، شیطان کیا کرا آپ کو مصروف کرنے کے لیے؟ ایک ٹکڑا بھی ایجاد کر دیا۔ کرا نہیں کرا؟ کرا یا نہیں کرا؟ بولیے، کرا یا نہیں کرا؟ کیا کرتے ہیں اس کا؟ خالی فون کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں؟ اب تو یہ بدماشاں اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، شیطان بھی اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، نفس بھی اتنے ہیلے ہیں اس کو۔ میرے والد ارشاد فرماتے، جہاز کو جتنے کیلے ہیں اتنے نفس کو ہیلے ہیں، اتنے نفس کو ہیلے ہیں، اتنے نفس کو ہیلے ہیں۔ کیا کرا؟ اللہ یوٹیوب میں بڑے بڑے ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا شارٹس بنا دو، شارٹس بنا دو، 30-30 سیکنڈ خالی اوپر کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ۔ جب بھی اوپر کر رہے ہیں بیت اللہ، رسول اللہ کا گنبد تو نہیں آئی، رسول اللہ کے گنبد اور اللہ کا گھر تو نہیں آ رہا۔ بزرگوں، دوسرے اور بھی مناظر آ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ واہ، اللہ نے کیا بنایا ہے اسے، اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے کیا بنایا ہے، اللہ نے کیا بنایا۔ دل مطمئن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بولیے، بولو، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 محفل میں سے اگر ایک جنے بھی اگر اس کا عمل کر لیا تو میرا یہاں پہ آنا کامیاب، یہاں پہ ہمارا آنا کامیاب۔ میرے دادا جب بھی کوئی محفل میں جاتے، محفل کو منعقد کرنے والے جب رکھتے محفل کو، بیان کے اختتام پہ ارشاد فرماتے، میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرے کو میرا ہدیہ ہونا، میرے کو میرا کیا ہونا؟ ہدیہ ہونا۔ آج کل کے مشائخ ہوں گے صاحب وہ ہدیہ نہیں، بلکہ حقیقی ہدیہ جو دنیا میں بھی کام آئے، خبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، وہ ہدیہ آج کل کا ٹرینڈ بن گیا ہے علماء مشائخین کا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کی اصلاح فرمائے۔ آج کل کا ایک طریقہ بن گیا ہے، میں یہ بیان کرنے آ رہا ہوں، میرے کو 50,000 ہونا، میرے کو 25,000 ہونا، میرے کو یہ گاڑی ہونا، میرے کو یہ گھر ہونا، میرے کو یہ طریقہ ہونا، میرے کو ادھر سے استقبال ہونا، ادھر سے استقبال ہونا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پروٹوکال ہے پورا بیان محفل میں آنے سے پہلے۔ اور حضرت جب بیان میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد یہ بھی پوچھتے 25,000 کا بیان کروں یا 50,000 کا بیان کروں، 25 کا کروں یا 50 کا کروں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں سنا ہوں بھائی، میں تو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر میں غلط سنا ہوں تو میری اصلاح فرمائے، اگر میں صحیح سنا ہوں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، دونوں کی اللہ اصلاح فرمائے۔ بزرگوں، آج یہ چیز چل رہی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے حقیقی جو محبوبین ہوتے ہیں، ان کا کیا عمل ہوتا؟ کیا ارشاد فرماتے؟ میرے کو میرا ہدیہ ہونا،
محفل ختم ہونے پہ ارشاد فرماتے اب لوگ پریشان ہو جاتے حضرت کا کتنا ہدیہ ہے کہ کتنا ہدیہ ہے کہ کیا ہدیہ ہے کہ 1 لاکھ ہے 50,000 ہے آخر ہے کیا؟ آپ کیا ارشاد فرماتے میرا ہدیہ یہ ہے کہ محفل میں 10 لوگ ہاتھ اٹھاؤ آج کے بعد سے میں اللہ کے رسول کی سنت داڑھی کو چھوڑوں گا، داڑھی کو چھوڑوں گا۔ ہاتھ اٹھاتے ہو لوگ، آپ خوش ہو جاتے ہو اور یہ ارشاد فرماتے میرا اتنی دور آنے کا مقصد اللہ پورا کر دیا، میرا ہدیہ مجھے مل گیا ہے۔ ایسے اللہ کے اولیاء سے اللہ ہم گنہگاروں کو نسبت عطا کیا ہے، ان کی غلامی اللہ ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلامی کا دم زندگی بھر بھرتے رہنے کے اللہ ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں میری ایک گزارش یہ ہے کہ ہم ایمان کا علم حاصل کرو، ایسی صحبتوں میں ہم بیٹھے ہیں۔ جب علم حاصل کریں گے محبت الہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ گناہوں سے بھی اللہ ہم کو بچا دے گا، گناہوں سے بھی اجتناب کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے گا۔ آج وہ علم کی اس یقین کی کمی ہونے کی وجہ سے، وہ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہم کو گناہوں کو چھوڑنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، گناہوں کو کرنے میں ہم کو مزہ آ رہا ہے، گناہوں کو کرنے میں ہم کو مزہ آ رہا ہے۔ ارے یقین والا ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کو گناہ کے کرنے پر نہیں، گناہ سے بچنے میں اس کو مزہ آتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو، کون ہے یوسف علیہ السلام؟ نبی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر ہے اللہ کے حضرت یوسف علیہ السلام، اعلیٰ مقام و مرتبہ۔ زلیخا آپ کے اوپر فدا ہو گئی، جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام خود کی حفاظت جب کی اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، جب خود کی حفاظت فرمائے، انبیاء معصوم ہیں، جب خود کی حفاظت فرمائے، ہوا کیا؟ زلیخا پریشان، اب اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے، اپنے حکمران کے سامنے جا کے یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ وہ بلا بدتر، اس سے میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ قید میں منتقل کر دیا۔ اس سے پہلے زلیخا پوچھ رہی ہے اے یوسف اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو میں تمہارے کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے لگا دوں گی، بادشاہ کو بول کے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ گناہ سے بہتر یوسف یہ سمجھتا ہے کہ سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارے، سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو وہ نبیوں کا، وہ اللہ کے محبوب بندوں کا کیا معاملہ ہے؟ گناہ کرنے سے بہتر ان کو کیا چیز دکھ رہی ہے؟ گناہ سے بچنے میں جو چیز مدد کرتی ہے وہ چیز ان کو پسند آ رہی ہے، گناہ سے بچنے میں جو چیز مدد کرتی ہے وہ چیز ان کو ان کے نزدیک سب سے عزیز۔ زلیخا عزیز نہیں بلکہ جیل ان کو عزیز ہے۔ بزرگوں یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ علم سے نہیں بلکہ اللہ والوں کی صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں کسی صاحب نظر کی جب نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی بھی صحبت اختیار کیے ہیں، اللہ والوں کی بھی صحبت اختیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو بھی موقع عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا۔ جب ہم اختیار کیے ہیں تو ہم اوامر و نواہی کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم تیسرا جو حکم ہے پر اللہ کے محبوب بندے کا، حضور غوث اعظم کا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ہر فعل پہ بندہ راضی رہتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ جو دیکھے، آج ہم اللہ کے فعل پہ ہم راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے کام پہ ہم راضی ہے یا نہیں ہے؟ آج تو حاضر کا مسلمان، میرے دادا ارشاد فرماتے تھے میاں اوامر و نواہی پورا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے کام پہ کیسا بندہ راضی رہے گا؟ اللہ کے کام پہ کیسا بندہ راضی رہے گا؟ آج الا ماشاء اللہ جس کے اندر یقین نہیں ہے، ہر کسی کو تکلیف، ہر کسی کو تکلیف اپنی زندگی میں۔ اللہ کالا بنایا تو اس کو اللہ کے فعل پہ اعتراض ہے، اللہ میرے گورا کہیں کیوں نہیں بنایا؟ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، اللہ کسی کو کالا کیا اس کو اعتراض ہے یا نہیں اللہ کے کام پہ؟ میرے کو گورا کہیں کو نہیں کرا،
اگر کسی کو اللہ موٹا کرا اس کو اعتراض کیا ہے، میں پتلا کہیں کو نہیں ہوں۔ اگر کسی کو کاڑی کیا اس کو اعتراض ہے اللہ کے کام پہ، میں موٹا کیوں نہیں ہوں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا کام اللہ تعالیٰ کیا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، تو اس کے پیٹ پہ اعتراض، میں کہیں کو مالدار نہیں ہوں، میں کہیں کو مالدار نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے پیٹ پہ اعتراض ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، یہ کیفیات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میں گورا، اللہ میرے کو سولا کہیں کو نہیں بنایا، عیسیٰ کہیں کو گورا بنایا۔ ذرا ناک اٹھایا تو ہمارے کو اللہ کے پیٹ پہ اعتراض، ناک لمبی کہیں کو نہیں کرا۔ ذرا ہمارے بھاؤں کے بال اگر کم ہیں، ہمارے کو اعتراض اللہ کے پیٹ پہ، یہ بھاڑا گھر کے کیوں نہیں آئے؟ داڑھی ذرا چھوٹی ہے اس کو تکلیف ہے، ادھر بالا کیوں نہیں آئے؟ ہر چیز اللہ کے پیٹ پہ بندے کو اعتراض اعتراض اعتراض۔ اللہ والے کیا ارشاد فرماتے ہیں، ارے بندے تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے اس صورت میں ڈھالا ہے، اللہ نے تجھے اس صورت میں ڈھالا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ میرے والد ارشاد فرماتے ہیں، ارے آئینے کے سامنے ٹھہرو، ٹھہر کے دیکھو اور یہ خود پہ ناز کرو، یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے تیری، بلکہ اللہ اپنے دو ہاتھوں سے تیری صورت کو بنایا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیرے نقشے کو کھینچا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ بولیے، میں کون ہوں؟ میں معمولی نہیں، بلکہ اللہ کے علم میں جو اچھی تصویر آئی اس کا ظہور ہو گئی، اس کا ظہور ہو گئی۔ اللہ نے وہ صورت مجھے عطا کیا جو اللہ کے علم میں سب سے بہتر آئی۔ ارے اللہ کے علم میں اچھی صورت میں ہوں، تو پھر میں کیسا بول سکتا ہوں کہ میرے کو وہ صورت ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس حال میں اللہ ہمیں رکھا ہے ہم راضی رہنا، یہ اللہ والے ہم کو بتلائے ہیں۔ یہ تقوی، یہ جو اپنے اندر یقین رکھتا ہے، ایمان کی دولت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر کام میں اللہ سے راضی رہتا ہے، ہر فعل میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ آج اللہ سے راضی رہنا تو دور کی بات، آج ہم صرف خالی اللہ کی ذات پہ شکوے کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کی ذات پہ شکوے کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ دکان اگر خراب ہو گئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیمار ہو گئے اس کا کیا معاملہ؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر رشتے اگر ٹوٹ گئے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہر برے کام کے واسطے، غلط کام کے واسطے، جو کام میں نقصان ہوا ہے، ہر وہ کام کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور اچھے کاموں کس کی طرف رجوع کر رہا ہے؟ الحمدللہ میں ہی کرا ہوں، میں ایسا کرا تو ویسا ہو گیا، میں ایسا کرا تو ویسا ہو گیا، میں ایسا کرا تو ویسا ہو گیا۔ تو ہے کیا تو کرنے کے واسطے؟ تو ہے کیا کرنے کے واسطے؟ اگر اللہ اس میں فضل نہ فرماتا تو وہ کام بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم حاصل کرو، ایمان کی دولت حاصل کرو، اللہ ہم پر ضرور فضل فرمائے گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے دور میں ہم غوث الاعظم کی یاد میں اللہ ہم گنہگاروں کو جمع کیا ہے، جمع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ہم یہ عزم کرو کہ میں غوث الاعظم کے حقیقی فیضان سے مالا مال ہوں گا، غوث الاعظم کے حقیقی فیضان سے میں مالا مال ہوں گا۔ کیا ہے وہ حقیقی فیضان؟ علم غوث اعظم۔ غوث الاعظم کا علم کیا ہے؟ جو علم اپنے غلاموں کو اللہ کے فضل و کرم سے اور قوت سے رسول اللہ کے صدقے میں جو عطا کیے، وہ علم کیا ہے؟ وہ علم کو میں حاصل کروں گا، وہ علم کو حاصل کرو عزیز دوستو۔ دیکھو غوث الاعظم اس دنیا سے جا کر کتنے سال ہو گئے؟ بولیے کتنے سال ہوئے؟ 700-800 سال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمارے خاندان میں کوئی مرحومین ہوں گے نا جو سب سے عزیز تھے ہمارے کو، ان کا نام زیادہ لیتے یا غوث الاعظم کا نام زیادہ لیتے؟ ہم انہوں بھی چلے گئے اس دنیا سے،
جا کر 5-10 سال ہوا، ان کا نام زیادہ لیتے یا ہم غلام غوث اعظم کا نام زیادہ لیتے؟ کیوں لیتے؟ جو اپنی زندگی میں اللہ کا محبوب ہو جاتا نا، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی یاد کو دنیا سے ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ جیسے زندگی میں اس کی حیات میں جیسا اللہ اس کی شہرت کو ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر عالم میں، ہر مقام پر جیسا پھیلاتا ہے، اس کے وصال کے بعد اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگوں، ہمارے کو بھی اس دنیا سے جانا ہے کہ جب جائیں گے تو لوگ جب بھی ہمارا نام سنیں ہمارے کو اچھے انداز سے یاد کرنے والے بننا، کم سے کم اچھے انداز سے یاد کرنے والے بننا۔ عبدالرحمن، ارے کیا انسان تھا وہ، کیا انسان تھا، اللہ کرے ویسا انسان ہمارے کو ہی بنائے۔ مثال کے طور پر عبدالرحمن ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، الحمدللہ ایسا اچھے اخلاق کا تھا، اس کے ویسا ہم بھی بننا، میری اولاد بھی بننا، ایسا نہیں ہونا عبدالرحمن ارے اچھا ہوا میں مر گیا تھا، یہ نوبت نہیں آنا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، وقت ختم ہو رہا ہے، گھنٹیاں بج رہے ہیں، کب اللہ کا عذاب آنے والا ہے نہیں معلوم، کب دنیا فنا ہونے والے ہیں نہیں معلوم، کب ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے نہیں معلوم۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ اتنا وقت مجھے اور ہے، اللہ کے علم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے، مجھے ایک سلام سے دوسرے سلام کا یقین نہیں ہے، اللہ مجھے رکھے گا یا بلائے گا۔ بزرگوں، جب رسول اللہ کا یہ عالم ہے پھر ہمارا کیا عالم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کیا عالم نہیں ہونا چاہیے۔ وقت قریب ہے، کب وقت آنے والا ہے نہیں معلوم، کب کھٹکا بجنے والا ہے نہیں معلوم۔ کھٹکا جب دبے گا ہم اس وقت اللہ سے مہلت بھی نہیں مانگ سکتے، میرے کو اور 1 مہینے کا ٹائم دے، 1 دن کا ٹائم دے، 1 سال کا ٹائم دے، میرے پوترے کی، میرے بڑ پوترے کی شادی کرنا ہے، نہیں۔ میرے والد ارشاد فرماتے، میرے شیوخ ارشاد فرماتے، گھوڑے کو جیسا زین ڈالنے کے بعد 2 رکاب رہتے نا پیر رکھنے کے، رہتے یا نہیں رہتے؟ کیا کرنا؟ ہمیشہ ایک پیر ڈالنے کا جو رکاب رہتا، ہمیشہ ایک پیر ڈلا ہوا رہتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری محبت عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، میرے محبوبین کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں اعلیٰ ذوق اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی اہل سلسلہ ہے سبوں کی غفلت کو دور فرما، سبوں کو تیرے ذاکرین بندوں کے فہرست میں شامل فرما۔ اے اللہ، یہ جتنے بھی اس خطے میں، اے اللہ اس مقام پر جتنے بھی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ اس سرزمین کے ہر مسلمان کے دلوں میں عشق رسول پیدا فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوبین کے تعلیمات کو حاصل کرنے کا ہر ایک کو ذوق اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ، سبوں کی زندگیوں سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، جو نوجوان تیرے راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے تیرے راستے پر ان کی رہنمائی فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، تیری مرضی کے حساب سے انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاک پروردگار، ہم جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم تیرے محبوب کی امتی ہے، تیرے محبوبین کے غلام ہیں، تیرے محبوبین کے نام لیوا ہیں، تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ، ہم کو نہ دیکھ ہم جن نسبتوں سے وابستہ ہے، جن کا نام ہم لے رہے ہیں، جن کا نام صبح و شام ہم لیتے ہیں، اے اللہ جن کے نام سے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اس عظیم برکت والے
محبوبین کے وسیلے سے اے اللہ ہم پر تو رحم فرما، کرم فرما، ہمارے زندگیوں سے تو راضی ہو جا۔ اس محفل میں جو بھی بیمار ہے سبوں کو شفا عطا فرما، ان کے متوسلین جو بیمار ہے اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے پاک پروردگار انہیں قرضوں سے نجات دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئے غیر سے ان کی مدد فرما، اے اللہ بالخصوص طیبہ بیگم اور محمد بلال اے اللہ ان دونوں کو کامل شفا عطا فرما، جو بھی تکلیف ہے اللہ دور فرما، اے اللہ جتنے بھی تیرے محبوبین کے محفل میں جمع ہوئے کسی کو اپنے رحم و کرم سے تو محروم نہ فرما، اپنے رحمتوں سے محروم نہ فرما، اپنے تیرے محبوبین کی توجہ سے ہمیں کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ غوث العظم کی بارگاہ میں آنے والا ایک بار اے اللہ تو اس کے اوپر بھی رحم کیا ہے، اے اللہ وہ تو چوری کی نیت سے آیا، اے اللہ تو نے اسے بھی قطب بنایا ہے، اے اللہ ہم کوئی چوری کی نیت سے اس محفل میں نہیں آئے ہیں بلکہ تیرے ولی کی محبت میں ہم خالصتاً آئے ہیں، اے اللہ ہم کو بھی تو محروم نہ فرما، ہم کو بھی تو محروم نہ فرما، اے اللہ تو چور کو قطب بھی بنا سکتا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی تیرا ولی بنا لے، تیرے دوستوں کے فہرست میں شامل فرما، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں ان کے متوسلین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے پاک پروردگارہ ان سبوں کی تو کامل مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے شیخ کی روح مقدس کو اے اللہ آپ کی روح مقدس کے اوپر اے اللہ آپ کے قبر کے اوپر اپنے انوار کی بارش نازل فرما، آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فیضان علمی و روحانی سے ہم سب دنوں کو مالوان فرما، اے اللہ آپ کے نقش ختم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی جب تک باقی ہے پاک پروردگار آپ کو راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس سلسلے کی حفاظت فرما۔